میں نے کہا اگر رؤیت ہلال کے مسئلے میں کسی مولوی میں اختلاف ہے تو مسئلہ ڈاکٹر سے پھر بھی نہیں پوچھا جائے گا، یہ لڑے بھیڑے مولویوں سے ہی پوچھو گے، سسٹم یہی ہے۔ اب یہ تو میری مصیبت ہے نا کہ پاکستان میں اگر مولوی ملا تو وہ شہنشاہ حسین نقوی جیسا ملا، یہ تو پھر آپ کی مصیبت ہے نا، یہ تو پاکستانیوں کی مصیبت ہے، لیکن سسٹم تو یہی ہے۔ اللہم صل علی محمد۔ لیکن نظام نہیں توڑا جا سکتا عزیزان گرامی، نظام یہی ہے، اور نظام اور عقیدہ مہدویت در حقیقت ہماری آبرو ہے، ہماری بقا ہے، ہماری زندگی ہے۔ اس کی خاطر ہم نے قربانیاں دی ہیں، اس کی خاطر ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ بہت ساری باتیں یقیناً نہیں ہو پائیں، لیکن جو ہوا اسے میرے مولا قبول فرمائے۔ اور اس عشرے میں جس نے شعراء کرام، سوز خان حضرات، منقبت خان حضرات، خطباء کرام، حاضرین محترم، آپ سب کا، حاضرین اور سامعین کا مقام سب سے بلند ہے، یعنی ذاکر سے بلند مقام سامع کا ہے، سامع کا ہے۔ اور میں جو کہنا چاہ رہا تھا، میرے بھائی نے میرا جملہ لے لیا، مگر میں اس کو تکرار کر دیتا ہوں کہ آپ کا مقام اس لیے بلند ہے کہ امام وہاں بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس جگہ پر بیٹھنا صاحب عزت ہونے کی علامت ہے۔ چلیے ذرا اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ ہر شب جمعہ میرے مولا اپنے جد حسین کی قبر پہ جاتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ امام حسین کی گنبد پر سرخ پرچم کیوں لگا ہے؟ امام حسین کے مزار کی گنبد پر سرخ پرچم اس لیے لگا ہوا ہے کہ جس کے خون کا بدلہ باقی ہوتا ہے۔ عرب کا دستور ہے کہ اس کی قبر پر سرخ پرچم لگا دیتے ہیں، آتے جاتے لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی اس کا بدلہ باقی ہے۔ عزادارو، حضرت مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا۔ جب میرے 8ویں امام سے پوچھا گیا کہ مختار نے تو بدلہ لے لیا، تو امام نے فرمایا ساری دنیا 70 مرتبہ ماری جائے، زندہ کی جائے، تب بھی حسین کے بدن سے ٹپکنے والے ایک خون کا بدلہ نہیں ہوتا۔ یہ شمر، یہ عمر سعد، ان لوگوں کا مارا جانا حسین کا بدلہ تھا؟ یہ حسین کا بدلہ نہیں تھی، یہ تو تشیع کو تقویت تھی، یہ شیعوں کو تقویت تھی۔ مختار نے تقویت دی تھی، حوصلہ دیا تھا، گھبراؤ نہیں۔ امام حسین کے خون کا بدلہ نہیں تھا۔ خون کا بدلہ لینے والے کے لیے تو ہم یہاں جمع ہیں کہ ان کا ظہور ہو جائے، اور وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر اعلان ظہور فرمائیں، اور پھر سب سے پہلے اپنے جد علی کے مزار پہ جائیں گے، اور سب سے پہلی نماز جماعت کوفے میں یعنی نجف میں ادا کریں گے۔ راوی کہتے ہیں، روایت حدیث میں آیا ہے کہ جب امام، وہی نماز ہے جس میں حضرت عیسیٰ پیچھے آ کے کھڑے ہوں گے، جب امام مہدی نجف میں نماز پڑھائیں گے، یعنی کوفے میں، روایت میں کوفہ ہے کیونکہ نجف اس وقت بعد میں نام پڑا ہے، نجف میں یعنی کوفے میں جب امام نماز پڑھائیں گے تو صفیں بصرے تک پہنچیں گی، بصرے تک صفیں جائیں گی۔ دور دراز کا شہر ہے کوفے سے بصرہ، اتنا بڑا مجمع پوری دنیا سے جمع ہوگا جو پہلی نماز میں شریک ہوگا، اور اس کے بعد امام کربلا جائیں گے، نماز پڑھا کر میرے مولا کربلا جائیں گے، اور کربلا میں قبر حسین سے سرخ پرچم اتاریں گے، اور پھر ایک مرتبہ حضرت کا قیام شروع ہوگا، اور خون حسین کا بدلہ ہوگا۔ سلام ہو خون خدا حسین پر۔ امام کے زیارت نامے میں ہم پڑھتے ہیں، اے خون خدا، حسین کو میرے چھٹے امام نے اللہ کا خون کہا ہے۔ یا علی سارات الحسین، یا سار اللہ، اے اللہ کے خون، اللہ کا خون حسین۔ یہ کربلا میں حسین نہیں مارا، یہ اللہ سے دشمنی ہوئی ہے،
سلام ہو اس بہن پر جو بھائی کے لاشے پر آئی ہے۔ تو جناب زینب سے بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا۔ میری بیوی نے اپنے بھائی کے لاشے کے قریب آ کر چکر کاٹنا شروع کیا ہے۔ کبھی سرہانے آتی ہیں، کبھی پائنتی آتی ہیں۔ امام سجاد نے اپنی پھوپھی کا حال غیر دیکھا تو قریب آ کر کھڑے ہوئے، پھوپھی اماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکا۔ اجرکم اللہ، مجھے میرے بھائی کے بدن پر سالم جگہ دکھائی نہیں۔ میری بیوی نے یہ کہہ کر اپنے گھٹنے زمین پر ٹیکے اور کٹی ہوئی رگوں پر لب رکھ دیے۔ امام حسین کی بریدہ، گلوئے بریدہ کو بوسہ دیا اور پھر مدینے کا رخ کر کے کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے؟ نانا یہ آپ کا حسین ہے جو خاک اور خون میں غلطان ہے؟ اے نانا آپ کو فرشتے، آسمانی فرشتے سلام کرتے ہیں اور یہ آپ کا حسین ہے، یہی آپ کے دوش پر بیٹھتا تھا۔ یہ کہہ کر جناب زینب کبریٰ نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے بھائی کا لاشا اٹھایا، آواز دے کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اور پھر ایک مرتبہ زمین پر بھائی کے برابر میں بیٹھ گئی عزادہ رو اور رونے لگی میری بیوی۔ تو امام سجاد نے پھر سوال کیا پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، پھوپھی اماں حوصلہ کیجئے، آپ کو تو پتا تھا یہ کیا ہوگا، آپ کو تو ان حالات کا علم تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کہنے لگی اے زین العابدین، اے زین العابدین، میرے بھائی حسین کے بدن پہ دھوپ آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے، اگر رونا آ رہا ہو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے۔ بی بی فرماتی ہیں اے زین العابدین میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ رہی ہے، میں کم سن تھی اور مدینے میں اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو پورے صحن میں دھوپ آ چکی تھی، مگر میرے اوپر سایہ تھا، تو مجھے پریشانی ہوئی، سوال ہوا، تجسس ہوا کہ یہ سایہ کیسا ہے۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ میری بہن پر کہیں دھوپ نہ جائے۔ اب بتاؤ یہ زینب کہاں جائے؟ زینب کے سر پر چادر نہیں ہے، حسین کے بدن پر کپڑا نہیں ہے، میرے بھائی کا بدن دھوپ میں ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس عشرے میں اہتمام کرنے والے احباب کے رزق میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ سب حاجت مند یہاں بیٹھے ہیں، اپنی اپنی حاجتوں کو سوچئے اور انہی نم دیدہ کیفیت میں، انہی آنکھوں کی نمی کے ساتھ دعا کریں، ہاتھ پھیلائیں امام مہدی کی بارگاہ میں۔ مقبول مجلسیں ہیں، منظور نظر امام مہدی مجلسیں ہیں اور بشارتی مجلسیں ہیں۔ اپنی حاجتوں کو یہاں سے سوچ کر جائیں اور لے کر اور پورا کروا کے جائیں بلندتر صلوات کے ذریعے سے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔